هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. جی، تو آج ہمیں سبق نمبر 21 پڑھنا ہے۔ ہم دیکھیے اوپر لکھا گیا ہے سبق نمبر 21، رائے ساکینہ و مشددہ، رائے ساکینہ و مشددہ۔ پھر نیچے دیکھیے لکھا گیا ہے جزم والی را کو رائے ساکینہ کہتے ہیں اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ را کے پڑھنے کے دو قاعدے ہیں، ایک پر اور ایک باریک۔ را جو ہے حروف تہجی کا ایک حرف، اس کو پڑھنے کا دو قاعدہ ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ پر پڑھی جائے، موٹی آواز میں پڑھی جائے، اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اس کو باریک پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو اسی کا قاعدہ آج ہم لوگ پڑھیں گے کہ کب را کو پر پڑھا جائے گا اور را کو کب باریک پڑھا جائے گا۔ دیکھیے نیچے سب سے پہلے لکھا گیا ہے را کو پر پڑھنے کے قاعدے، یعنی را کب کب پر پڑھے جائیں گے اس کا قاعدہ نیچے لکھا گیا ہے۔ نمبر 1، را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے۔ را کے اوپر، را ایک حرف ہے، اس حرف کے اوپر اگر زبر ہو، پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے۔ جیسے مثلا ربنا، رسولنا، ربنا میں را کے اوپر زبر ہے اور رسولنا میں را کے اوپر پیش ہے، ربنا، رسولنا۔ اسی طریقے سے نمبر 2، را کے اوپر دو زبر یا دو پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے۔ جیسے نارن ذات، نار حامیہ۔ نارن میں را کے اوپر دو زبر ہے اور نارن میں را کے اوپر دو پیش ہے، تو یہاں را کو پر پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے نمبر 3، رائے مشددہ، یعنی وہ را جس کے اوپر تشدید ہو اس کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ تو رائے مشددہ کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے۔ جیسے مثلا بر، برن، بر میں را پہ زبر ہے اور برن میں رائے مشددہ کے اوپر پیش ہے، دونوں را مشدد ہیں اور دونوں کے اوپر ایک پہ زبر ہے ایک پہ پیش ہے، تو یہاں را کو پر پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے نمبر 4، رائے ساکینہ سے پہلے، یعنی وہ را جو ساکن ہو جس پر جزم ہو، اس سے پہلے، اس حرف سے پہلے، یعنی را ہے، را ساکن ہے، اس سے پہلے جو حرف ہے اس پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے۔ جیسے مثلا قرآن، ارسلنا، رائے ساکن ہے، رائے ساکن سے پہلے قرآن میں کاف ہے، کاف پر پیش ہے۔ اسی طریقے سے ارسلنا، رائے ساکن ہے، رائے ساکن سے پہلے حمزہ ہے، حمزہ پر زبر ہے، تو دونوں کو پر پڑھیں گے، قرآن، ارسلنا وغیرہ۔ اسی طریقے سے نمبر 5، رائے ساکینہ سے پہلے زیر اور اس کے بعد حروف مستعلیہ کے 7 حروف، خص، زغتن، قز، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ضا، یہ 7 حروف رائے ساکینہ سے پہلے
اگر زیر آئے، رائے ساکن، را ہے، را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے زیر ہے، اور را ساکن کے بعد ان 7 حروفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا. جیسے مرصادن، قرطاسن. مرصادن میں را ساکن ہے، را ساکنہ سے پہلے میم ہے، میم پر زیر ہے، اور را ساکن کے بعد جو حرف ہے وہ صاد ہے، صاد کے اوپر زبر ہے، اور چونکہ صاد حرف مستعلیہ کے حروف میں سے ایک حرف ہے اس لیے اس کو بھی پر پڑھا جائے گا. مرصادن قرطاسن، یہاں رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے اور اس کے بعد طا ہے، طا حرف مستعلیہ کے حرفوں میں سے ایک حرف ہے تو یہاں بھی را کو پر پڑھا جائے گا. اسی طریقے سے نمبر 6، رائے ساکن سے پہلے ساکن ہو، یعنی را ساکن ہو اور اس سے پہلے کا جو حرف ہے، اس سے پہلے جو حرف ہے وہ بھی ساکن ہو، اور اس سے پہلے کا جو حرف ہے وہاں اگر زبر و پیش ہو تو را کو پر پڑھا جائے گا. مثلا غفور، غفور اس طرح سے پڑھیں گے نا، غفور را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے فا ہے، وہاں پیش ہے، تو را ساکن ہو، را ساکن سے پہلے کا جو حرف ہے وہ بھی ساکن ہو، اور اس سے پہلے جو حرف ہے وہاں زبر یا پیش ہو تو اس کو پر پڑھیں گے. اسی طریقے سے رائے ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو، رائے ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو تو را کو پر پڑھیں گے. مثلا ان رتبتم امر تابو، ان رتبتم امر تابو، زیر عارضی آپ لوگ نے پڑھا ہے کہیں؟ کیا وہ آواز نہیں جا رہی ہے کیا؟ آواز آ رہی ہے استاد؟ ہاں تو آواز آ رہی ہے تو بولنا چاہیے کسی کو نا، ایسے زیر عارضی، رائے ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو. عارضی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہتی، وہ ختم ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے، اس چیز کو عارضی کہتے ہیں. جیسے دنیا عارضی ہے، ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ ختم ہو جائے گی ایک دن، تو عارضی کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو زیر عارضی یعنی رائے ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو. تب تم، یعنی نون پر جو زیر ہے یا حمزہ پر جو زیر ہے، اگر اس سے پہلے کا جو کلمہ قرآن میں جو لکھا ہوگا اس سے ملا کر پڑھے جائیں گے تو یہ زیر بدل جائے گا، یہ زیر ختم ہو جائے گا. تو ایسا زیر جو اپنے پہلے والے کلمے سے ملا کر پڑھا جاتا ہو تو وہ بدل جاتا ہو، نہ پڑھا جاتا ہو، تو اس کو زیر عارضی کہتے ہیں، یعنی وہ زیر کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گا، بدل جائے گا. اب یہاں ہے، یہاں ہمیں ایک کلمہ پڑھنا ہے انی تب تم، تو یہاں ہم الف جو ہے حمزہ ہے اس کے زیر کو پڑھیں گے. نہیں تو اگر ہم اس کو پہلے والے کلمے سے اگر کہیں سے ملا کے پڑھتے ہیں تو نیر تب تم ہو جائے گا، حمزہ کا زیر ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے امر تابو، امر تابو وغیرہ، تو رائے ساکنہ سے پہلے زیر عارضی ہو تو را کو پر پڑھیں گے ان تب تم امر تابو. تو یہ رائے ساکنہ کے وہ قاعدے تھے کہ جب را کو پر پڑھا جائے گا کس حالت میں پر پڑھا جائے گا، کیسے پر پڑھا جائے گا، کیسے اس کی آواز کو موٹی پڑھی جائے گی. تو آسان طریقے سے اگر آپ کو میں سمجھاؤں تو سمجھنے کے لیے بس اتنا سمجھ لیں کہ را پر پڑھے جانے کے تعلق سے اس کا ایک بہت بڑا واسطہ اور سلسلہ جو ہے وہ زبر اور پیش سے ہے، زبر اور پیش سے. را کے نیچے یا پہلے اگر زیر آتا ہے تو عام حالت میں را کو باریک پڑھا جاتا ہے، مثلا زیادہ تر حالت میں اس کو باریک ہی پڑھا جاتا ہے، سوائے ایک دو قاعدے کے کہ اس سے پہلے اگر زیر آ جائے یا اس پر زیر آ جائے تو را کو پر پڑھا جائے. ہاں نہیں تو را کو زیادہ تر جب اس سے پہلے زیر ہو یا اس پر زیر ہو تو اس کو باریک ہی پڑھا جاتا ہے. را کو پر تبھی پڑھا جاتا ہے جب را پر یا اس سے پہلے زبر یا پیش ہو. اب زبر یا پیش میں آپ دو زبر دو پیش کو بھی گن سکتے ہیں آسان کے طور پر، نہیں تو آپ کو بہت زیادہ اس میں دھیان دینا ہوگا، بہت زیادہ اس میں یاد کرنا ہوگا. تو آپ زبر اور زیر کو بھی، دو زبر دو پیش کو بھی زبر اور زیر میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں، گن سکتے ہیں. تو آپ آسانی کے طور پہ یہ سمجھ لیں کہ را حروف تہجی میں سے ایک حرف ہے. را کے اوپر کسی بھی کلمے میں را کے اوپر زبر آئے، پیش آئے، یا دو زبر آئے، دو پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا.
بات آ رही ہے سمجھ میں؟ جی سر. را ایک حرف ہے، کسی بھی کلمے میں را آئے گا، را کے اوپر زبر پیش، دو زبر دو پیش آئے گا تو را کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے را اگر تشدید ہوگا، را پر رائے مشدد ہے، اس پر بھی اگر زبر اور پیش ہے تو اس کو پر پڑھیں گے. جیسے بر اور بر، یہ دونوں دیے گئے ہیں نا، را تشدید ہے اور دونوں پر ایک پر زبر ہے ایک پر پیش ہے. را پر تشدید ہے اور اس پر زبر پیش ہے تو اس کو پر پڑھیں گے. ہاں، اسی طریقے سے را ساکن ہے، ساکن تو خود ہی ایک حرکت ہے، جزم خود ہی ایک حرکت ہے. اب جس حرف پر جزم آ جائے تو اس پر تو زبر زیر پیش آتے نہیں ہیں، دو زبر دو زیر پیش آتے نہیں ہیں، کیونکہ ساکن خود ایک حرکت ہے. تو ساکن جب حرکت آئے گی تو ہم نے کیا پڑھا ہے کہ جس حرف پر ساکن ہو اس کو اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. تو را جب ساکن ہو تب ہم یہ دیکھیں گے کہ را ساکن سے پہلے جو حرف ہے اس پر کیا ہے. را ساکن سے پہلے بھی اگر زبر اور پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے بھی زبر اور پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. جیسے قرآن ارسلنا، دونوں میں ایک میں پیش ہے ایک میں زبر ہے. دیکھیے سب میں زبر اور زیر، زبر پیش ہی آ رہا ہے، زیر کہیں نہیں آ رہا ہے ابھی تک جو چار ہم نے پڑھے ہیں. ہاں، تو را پر زبر زیر پیش ہو، دو زبر دو پیش ہو، را پر زبر پیش ہو، دو زبر دو پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. اسی طریقے سے رائے مشدد پر پیش ہو اور زبر ہو تو را کو پر پڑھیں گے. اس طریقے سے رائے ساکینہ ہو، اس سے پہلے زبر اور پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. اب پانچواں جو قاعدہ آتا ہے، یہاں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ را ساکن ہو اور را ساکن سے پہلے زیر آ جائے. ویسے تو را ساکنہ سے پہلے اگر زیر آئے گا تو را کو باریک پڑھیں گے، لیکن اگر یہاں ہمیں را کو پر پڑھنا ہے تو کب پڑھنا ہے؟ را ساکن ہے اور را ساکن سے پہلے زیر ہے، لیکن اب ہمیں وہاں یہ دیکھنا ہے کہ را ساکن کے بعد کا جو حرف ہے وہ کون سا حرف ہے. تو وہاں ہمیں دھیان دینا ہے حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ آپ لوگ جانتے ہیں؟ حروف مستعلیہ آپ لوگ کو بتایا گیا تھا ایک بار، آپ لوگ کو معلوم ہے نا، وہ حرف جی جن کو موٹا پڑھ جاتا ہے. والے ٹھیک، حروف کو مصطلح. ہاں وہ حرف جن کو موٹے آواز سے جن کو پر پڑھا جاتا ہے، اگر ہم ان کو نارمل بھی پڑھتے ہیں صاد ضاد تو بھی ان کو ہم پر پڑھیں گے، تو ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں. تو را ساکن سے پہلے زیر اگر آ جائے، اس کے بعد حروف مستعلیہ کے ساتھ حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو را کو پر پڑھیں گے. مرصادن، قرطاسن، یہاں را ساکن سے پہلے زیر ہے لیکن اس کے بعد کا جو حرف ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. اور اگر را ساکن سے پہلے زیر آتا ہے اور اس کے بعد حروف مستعلیہ کے ساتھ حرفوں میں سے کوئی حرف نہیں آتا ہے، ادر آتے ہیں، کوئی دوسرا حرف آتا ہے، تو را کو ہمیشہ باریک پڑھا جائے گا. صرف یہی 7 حروف اگر را ساکنہ کے بعد آئیں گے اور را ساکن سے پہلے زیر ہوگا تبھی اس کو پر پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ جی جی ہوں، استاد. جی جی ہاں جی. تھوڑا سا اس میں دھیان دینے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے قاعدے زیادہ ہیں. ہاں، لیکن بس اتنا سمجھنے، جیسے میں آسان طریقے سے آپ کو سمجھایا کہ را ایک حرف ہے، اس پر زبر زیر پیش نہیں، آپ کو دھیان دینا ہے کہ اس پر صرف زبر اور پیش، زبر اور پیش، اس پر زبر پیش آئے گا تو را کو پر پڑھیں گے. اس سے پہلے زبر زیر پیش اگر ان تینوں کو دیکھنا ہے تو اس سے پہلے بھی ہم یہی دیکھیں گے، زیر نہیں دیکھیں گے، اس سے پہلے بھی ہم صرف زبر اور پیش کو دیکھیں گے، تب ہم اس کو پر پڑھیں گے. را مشدد ہوگا، اس پر زبر پیش ہوگا تو را کو پر پڑھیں گے. را ساکن ہے، اس سے پہلے زبر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے. سب میں زبر پیش ہے، زیر کا کوئی رول نہیں ہے. زیر کا رول یہاں آئے گا کہ را ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے اور اس کے بعد حروف مستعلیہ ہے، تب جا کر ہم زیر کو، زیر کے ساتھ اس کو پر پڑھیں گے، نہیں تو اس کو باریک ہی پڑھیں گے. اسی طریقے سے رائے ساکنہ سے پہلے ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر پیش ہو، دیکھیے یہاں بھی زبر پیش، ہر جگہ آپ کو زبر اور پیش ہی ملیں گے، سوائے اللہ کے 2 قاعدے ایسے ہیں جہاں زیر آئے اور را کو پر پڑھا جاتا ہے. ایک تو حروف مستعلیہ اور ایک آخر میں ابھی جو بتائیں گے ابھی. تو را ساکن سے پہلے ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حروف بھی ساکن ہو، جیسے غفور، یہاں را ساکن ہے، اس سے پہلے واو ہے، واو بھی ساکن ہے، لیکن اس سے پہلے فا ہے تو فا پیش ہے، فا پر پیش ہے. را ساکن سے پہلے والا بھی حرف ساکن ہو، اس سے پہلے زبر پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. اب آخر میں جو 7واں جو قاعدہ ہے
کہ را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو، یعنی وہ زیر جو اپنے کلمے میں اگر کبھی پڑھا جائے گا، عربی زبان میں اگر کوئی بڑا سینٹینس ہمیں بولا ہو، یہاں تو ایک کلمہ بس لکھا ہوا ہے ان ارتبتم امر تابو، لیکن جب ایک پورا جملہ ہم پڑھیں گے، ایک پورا سینٹینس پڑھیں گے، تو یہ جو رائے جو یہ زیر عارضی جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، یہ ملا کر جب پڑھے جائیں گے تو یہ ختم ہو جاتا ہے جب آپ پڑھیں گی، یا پھر جو عربی گرامر جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ اس چیز کو اچھے سے سمجھ پائیں گے، اور جو نہیں پڑھ پاتے ان کے لیے تھوڑا مسئلہ ہوگا۔ بس یہ سمجھ لیں کہ را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو تو را کو پر پڑھیں گے۔ اگر نہیں سمجھ میں آئے گا تو کسی دن انشاءاللہ ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس کا ایک الگ ایپیسوڈ بنائیں گے، اس میں سکھا دیں گے، اس میں بتا دیں گے، تاکہ سمجھنا ضروری ہے۔ تو رائے ساکنہ سے پہلے زیر عارضی ہو تو را کو پر پڑھیں گے، جب مثال ہم پڑھیں گے تو اس میں سمجھ آیا جائے گا ہمیں۔ ان ارتبتم امر تابو، تو بات سمجھ میں آ گئی؟ جی استاد الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے اب ہم اس کے مشق پہ چلتے ہیں۔ فراغ، فراغ، یہاں پر را پر پڑھا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ اسی طریقے سے رفعت، یہاں پر را کو پر پڑھا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ را کے اوپر پیش ہے۔ تو ہم نے پڑھا ہے نا، را کے اوپر پیش ہو، زبر ہو تو را کو پر پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے رحمان، را پر زبر ہے۔ اسی طریقے سے رشدن، را پر پیش ہے۔ منصورن، منصورن، را پر را پر دو پیش ہے، دو زبر ہے، ہاں تنوین ہے، دو زبر، تو را کو پر پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے روح، روح را پر پیش ہے۔ راضیتن، را پر زبر ہے۔ اسی طریقے سے ہارون، را پر پیش ہے۔ مرتن، رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے۔ اسی طریقے سے ینظرون، را پر پیش ہے۔ قدیر، را را کے اوپر تنوین میں دو پیش ہے، ہاں اسی طریقے سے ففرو، رائے مشددہ کے اوپر پیش ہے۔ فل الارض، را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے زبر ہے۔ اسی طریقے سے ضرارن، ضرارن، را پر زبر ہے، اور اس کے بعد کا جو دو را ہے، اس میں ایک پر زبر ہے، دوسرے پر دو زبر ہے، تو زبر کے ساتھ بھی ہم را کو پر پڑھیں گے اور دو زبر کے ساتھ بھی ہم را کو پر پڑھیں گے۔ تو فراغ، رفعت، رحمان، رشدن، منصورا، روح، راضیت، حارون، مرت، ینظرون، قدیر، ففروا، فی الارض، ضرارا، ہاں سب میں را پر زبر ہے، یا پر را پر پیش ہے، یا پھر را پر دو پیش ہے، دو زبر ہے، یا را ساکن سے پہلے زبر ہے۔ اس طریقے کی مثال آپ کے سامنے آئی، تو را کو ہم پر پڑھیں گے۔ اب آگے بڑھائیں، دیکھتے ہیں آگے، آگے بھی مشق ہوگا۔ ہاں دیکھیے، شر، بر، تفرق، قرطاس، قرطاس، دیکھیے یہاں را پر ساکن ہے لیکن اس سے پہلے زیر ہے، پھر بھی ہم اس را کو پر پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ کوئی بتائے؟ شیخ اگلے والے حروف میں زبر ہے اس لیے پڑھ رہے ہیں۔ قرطاس، را ساکن ہے، را ساکن سے، را کا قاعدہ کیا ہے؟ ساکن جب اس کو ہم پر پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے، تو اس کا یہی ہے نا کہ زبر، زبر ہو پیش ہو، دو زبر ہو دو پیش ہو، لیکن زیر کے ساتھ ہم را کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ قاعدہ بھی پڑھا کہ زیر اگر آئے را ساکنہ سے پہلے تب بھی کسی حالت میں را کو پر پڑھا جائے گا، وہ قاعدہ ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ تو یہاں کیوں ہم پر پڑھ رہے ہیں؟ را ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے۔ قرطاس، اس لیے کہ ہم نے پڑھا نا حروف مستعلیہ، ابھی ہم نے پڑھا نا کہ را ساکن سے پہلے اگر زیر آئے گا لیکن اس کے بعد اگر حروف مستعلیہ آئے گا تو اس حالت میں ہم را کو پر پڑھیں گے۔ اگر حروف مستعلیہ کے علاوہ، ان 7 حروفوں کے علاوہ اگر کوئی حرف آتے ہیں تب ہم را کو باریک پڑھیں گے، اگر پہلے زیر آ گیا تو۔ لیکن اگر ان 7 حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو را ساکن سے پہلے اگر زیر بھی ہے تب بھی ہم را کو پر پڑھیں گے۔ قرطاس، فرقتن، یہاں بھی دیکھیے حروف مستعلیہ کے 7 حرفوں میں سے قاف ہے، تو یہاں بھی ہم را کو پر پڑھیں گے۔ فرقتن یأمرکم، رب ارحمہما، رب ارحمہما، الذی، الذی ارتضی، الذی ارتضی،
यहाँ حروف मुस्तालिया की मिसालें आ रही हैं एक पर एक। इसी तरीके से मिरसादन, कफरतुम, अस्सुदूर, القدر، والعسر، يسرى، أرسل، مريم، ترجع، يرسل، برب، أمر، أدبر، وذكر، فحشر، حشرت، قدر. یہ آپ کے سامنے تھی را کو پر پڑھنے کی مثالیں اور اس کا مشق کہ کب ہم را کو پر پڑھیں گے. وہ قاعدہ آپ لوگوں کو بتایا گیا. تھوڑا سا سمجھنے میں اس میں تھوڑا سا آپ لوگ کو ٹائم لگے گا کیونکہ را کے قاعدے تھوڑے زیادہ ہیں. زیادہ نہیں ہیں لیکن اس طریقے سے لکھا گیا ہے, اس طریقے سے بتایا گیا ہے کہ وہ ہمیں زیادہ لگتے ہیں. جیسے اس کے 7 قاعدے آپ لوگ کو بتا دیے گئے را کو پر پڑھنے کے. تو میں نے آپ لوگ کو آسان طریقے سے جو بتایا کہ آپ لوگ را تو ذہن میں ہے نا کہ را کا قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں را ساکن ہو یا را مشدد ہو یا را حرکت ہو. تین ہی شکل ہو سکتی ہے نا, یا تو را ساکن ہو یا پھر را کے اوپر حرکت ہو, کوئی بھی حرکت آ جائے, چاہے وہ زبر ہو چاہے وہ پیش ہو, پھر یا تو 2 زبر ہو یا پھر 2 پیش ہو, یہ حرکت. تو را ایک حرف ہے, را کے اوپر زبر اور پیش, زیر نہیں, زبر اور پیش. اسی طریقے سے 2 زبر اور 2 پیش اگر آتا ہے تو ہم را کو پر پڑھیں گے. اسی طریقے سے را مشدد ہے, اس پر زبر پیش آ جائے تو ہم را کو پر پڑھیں گے. پھر اسی طریقے سے را ساکن ہے, را ساکن جب آ گیا تو ساکن خود ایک حرکت ہے, تو جس حرف پر ساکن آتا ہے تو اس کو اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. تو ہم را ساکن سے پہلے دیکھیں گے کہ اس سے پہلے کیا آ رہا ہے. اس سے پہلے اگر زبر پیش ہوگا تو را کو پر پڑھیں گے. را ساکن ہے, اس سے پہلے بھی جو حرف ہے وہ بھی ساکن ہے. اب اس سے پہلے کا جو حرف ہے ہم وہاں دیکھیں گے کہ اس پر کیا ہے, اس پر زبر اور پیش آئے گا تو را کو پر پڑھیں گے. ہاں, اب ایک شکل آتی ہے کہ را کو جہاں زیر کے ساتھ بھی باریک پر پڑھیں گے تو وہاں یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر ہے لیکن را ساکن کے بعد جو حروف ہیں وہ حروف مستعلیہ کے حروف میں سے ہے تو وہاں را کو پر پڑھیں گے. اور اسی طریقے سے را کے پہلے زیر عارضی ہے تو ہم اس کو پر پڑھیں گے. بس اتنا ہے. تو را کے باریک پڑھنے کا قاعدہ ہم آج رہنے دیتے ہیں. آج ہم صرف را کو پر پڑھنے کا قاعدہ ہی ہم سمجھتے ہیں کیونکہ اس کے بھی پھر 4-5 قاعدے ہیں تو وہ بھی سمجھنے میں تھوڑا وقت لگ جائے گا. اگر آج ہی ہم نے سب پڑھ لیا تو پھر بڑا کنفیوژن ہو جائے گا. تو اس کے قاعدے تھوڑے سمجھنے والے ہیں, اس لیے اس میں زیادہ دھیان دینے کی اور زیادہ اس میں دماغ لگانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بات آ گئی سمجھ میں؟ جی جی استاد. ہاں, آواز سے لگ نہیں رہا ہے کہ مطلب کسی کو سمجھ میں آ گیا. جی شیخ اور ایک بار دوہراؤ نا. جی سمجھ میں جا رہا ہے. جی جی سمجھ میں جا رہا ہے. ہاں, ابھی دھیرے دھیرے سمجھ میں آئے گا. تھوڑا سا ابھی اس میں دماغ لگانے کی آپ کو ضرورت ہے. ہاں, قاعدے بار بار آپ پڑھیں اس کو کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو. اصل میں اس میں الگ الگ ایک ایک تالے دے دی گئی ہیں مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے کہ را ہے, را کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے. ہاں, کتاب کے حساب سے میں اگر بتا دوں تو را ہے, را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. را کے اوپر 2 زبر 2 پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. را مشدد ہے, اس کے اوپر زبر پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. را ساکن ہے, اس سے پہلے والے حرف پر زبر پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. اسی طریقے سے را ساکن ہے اور اس سے پہلے والا بھی حرف ساکن ہے اور اس سے پہلے جو حرف ہے اس پر زبر پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے را ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر پیش ہو, جیسے کہ میں نے یہ بتایا یہ پہلے ہو گیا. را ساکن ہو, اس سے پہلے زبر پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. اب اس کے 7 قاعدے ہیں, 7 میں سے 5 قاعدے جو ہیں وہ زبر اور پیش پر ہی مشتمل ہیں. 7 لکھا ہوا ہے نا, 1 2 3 4 5 6 7 7 قاعدے اس کے لکھے ہوئے ہیں نا. ان 7 میں سے 5 قاعدے جو ہیں
وہ ایسے ہیں کہ را کے اوپر زبر پیش ہو یا را کے پہلے زبر پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. اب دو قاعدے بچتے ہیں، وہ کہ جہاں زیر آنے کے بعد بھی را کو پر پڑھا جائے گا، وہ یہ کہ ایک پہلا کہ را ساکن سے پہلے زیر آ جائے اور اس کے بعد حروف مستعلیہ ہو تو را کو پر پڑھیں گے. اسی طریقے سے را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو تو را کو پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. اب بھی کوئی ڈاؤٹ؟ اس کو تھوڑا سا بار بار آپ لوگ سنیے گا، سمجھیے گا، کیونکہ اب کلاس میں بیٹھ کر ہم 1 گھنٹہ 1 گھنٹہ تو نہیں دے سکتے. یہاں آدھا گھنٹہ 35 منٹ کی لمٹ وقت میں آپ کو اتنا سمجھا سکتے ہیں. آپ کو تھوڑا سا اس میں دماغ لگانے کی ضرورت ہوگی، تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہوگی. بار بار آپ اس کو کتاب کو پڑھیے، اور جب میں نے ایک بار 2 بار بتا دیا تو وہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی. ابھی نہیں سمجھ میں آیا، لیکن بعد میں جب آپ پڑھیں گے نا تو اس کو آپ وہ خود بخود میری باتیں آپ کے ذہن میں آنے لگیں گے انشاءاللہ، وہ سمجھ میں آ جائے گا. زبر اور زیر پیش، یہ حرکت آپ دھیان میں رکھیے کہ زبر اور پیش ان کے ساتھ ہمیشہ راپور ہوگا. ان کے ساتھ ہمیشہ راپور ہوگا، ہمیشہ. ٹھیک ہے؟ زبر اور پیش، زبر اور پیش، چاہے وہ را کے جی اوپر ہوں یا پھر را ساکنہ سے پہلے ہوں. چاہے را کے اوپر ہوں یا پھر را ساکن ہے اور را ساکن سے پہلے والے حرف پر اگر زبر پیش آئے تو را ہمیشہ پر ہوگا. اسی طریقے سے را مشدد ہے، اس پر زبر پیش ہے تو را پر ہوگا. را ساکن ہے، اس سے پہلے زبر پیش ہوگا تو را پر ہوگا. زبر پیش، زبر اور پیش کے ساتھ دو زبر دو پیش کے ساتھ ہمیشہ را پر ہوگا. ٹھیک ہے؟ جی. جی. زبر پیش اس کے ساتھ ہمیشہ را کو پر پڑھیں گے. دو زبر دو پیش. زیر کو ہمیں ہٹا دینا ہے، زیر کو ختم کر دیجئے، زیر کو بھی دھیان میں رکھیے. زبر زیر پیش، ان تینوں میں سے صرف دو کو اپنے ذہن میں رکھیے. زبر اور پیش چاہے وہ را کے اوپر ہوں یا پھر را ساکن ہے اس سے پہلے ہوں، را مشدد ہے اس کے اوپر ہوں، تو ہمیں ہر حال میں را کو پر پڑھنا ہے. یہ ایک. دوسرا طریقہ زیر کا جب آ جاتا ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر آئے اور اس کے بعد حروف مستعلیہ ہو تو ہم را کو پر پڑھیں. ٹھیک ہے؟ جی. ہوں تو بس اتنا سا تھا، اس کو تھوڑا سا دماغ لگائیے سمجھنے کے لیے. اب میرے خیال سے اب تھوڑا دھیرے دھیرے سمجھ میں آ گیا ہوگا. سمجھ میں آ گیا. ماشاء اللہ، اچھی بات ہے. تو میں ایک بار مشق کو پڑھ دیتا ہوں سرسری طور پر، پورا جو مشق لکھا گیا ہے تاکہ وہ آپ لوگ سمجھ جائیں. ٹھیک ہے؟ ہاں، اس کا پہلا پیج لگائیے اس سبق کا. دیکھیے مشق نیچے لکھا گیا: فراغ، رفعت، رحمن، رشدا، منصورا، روح، راضية، هارون، مرة، ينظرون، قدير، ففروا، في الأرض، ضرارا. اب اگلا پیج. ہوں جی دیکھیے: شر، بر، تفرق، قرطاس، فرقة، يأمركم، رب ارحمهما.
الذي ارتضى مرصاد كفرتم الصدور القدر والعصر يسرا أرسل مريم ترجع يرسل برب أمر أدبر وذكر فحشر حشرت قدر. تو آج کا ہم نے جو مشق پڑھا یہ بس اس میں ہر را کو یہاں پر پڑھنا ہے، یہاں باریک کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں ہر را باریک ہم کل پڑھیں گے. تو آج کا یہ جو مشق ہے اس کا مشق آپ لوگ کر کے آئیے گا، یہ آپ لوگ کے لیے آسان ہوگا کیونکہ اس میں ہر را کو بس قاعدہ تھوڑا سمجھ لیجئے گا، قاعدے کو یاد کر لیجئے گا، اور یہ مشق آپ کو جو پڑھنا ہے اس میں جتنے بھی را آ رہے ہیں یہ آپ کو پر کر کے ہی پڑھنا ہے، کہیں باریک نہیں آج. ٹھیک ہے؟ کسی کا کوئی سوال؟ سوال نہیں کرتے ہیں آپ لوگ، سوال کے معاملے میں آپ لوگ بہت پیچھے ہیں. یا تو سب چیز سمجھ میں آ جاتا ہو اللہ کی کرم ہے. جی نہیں سر، کوئی سوال نہیں. جی مجھے بتانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی سوال آئے جو مجھے ابھی نہ سمجھ میں آئے، میں نہ بتا سکوں، تو بھی مجھے کسی بات کا ڈر نہیں ہے. ہاں ہوتا ہے کسی کے علم میں کوئی چیز وقتی طور پر ہو پہلے سے لیکن اس وقت نہ آتی ہو، یا پھر کوئی ایسا سوال آپ کا ہو جو میں نے پڑھا ہی نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے. ہم ایک انسان ہر علم اپنے اندر سمیٹ کر نہیں رکھ سکتا، تب بھی مجھے کوئی فکر کوئی ڈر نہیں ہے. میں انشاءاللہ اس کو دیکھوں گا، اس کو سمجھوں گا، اس کو دوسرے دن آپ کو بتاؤں گا. لیکن سوال کرنا ضروری ہے، اگر ذرا سا بھی من میں ڈاؤٹ آتا ہو، ذرا سا من میں کوئی ہلچل ہوتی ہو کہ یہ چیز ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، تو اس چیز کو ضرور پوچھا کریں. ہاں بس پڑھائی کے تعلق سے، سبق کے تعلق سے جو پڑھایا گیا آپ لوگ کو. ٹھیک ہے ماشاء اللہ، اگر سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کی سمجھ میں اور اضافہ کرے. ٹھیک ہے، جب کوئی سوال نہیں ہے تو پھر جو سبق پڑھا گیا اس کو ذرا دھیان سے، ابھی میرے خیال سے ابھی تک جو سبق ہم نے پڑھے ہیں اتنا زیادہ قاعدہ کسی سبق میں نہیں آیا تھا اتنے زیادہ، تو آج کے سبق میں کچھ قاعدے زیادہ وہ کتاب میں لکھ دیے گئے ہیں، تو اس کو ذرا سا سمجھ لیجیے گا. میں کوشش کروں گا اور کہ میں کسی اور کتاب میں تلاش کروں جہاں آسان طور پر آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جائے تو بہتر ہوگا. تو اس کو ذرا سا سمجھ لیجیے گا قاعدے کو. اور مشق جو آج آپ نے پڑھا، یہاں ہر راہ پر کرنے کا مشق پڑھا ہے، آپ اس مشق میں باریک نہیں پڑھنا ہے. کہیں باریک کا سبق ہم کل پڑھیں گے تو وہاں باریک ہوگا. آج کے مشق میں آپ کو ہر راہ کو پر پڑھنے کی مشق کرنی ہے. ٹھیک ہے، ہو جائے گا. جی سر. جی استاد. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بات ہے ماشاء اللہ. چلیے پھر، اللہ تعالیٰ آسانی کرے، سب کے لیے اجازت دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. آمین و ایاک بالخیر.